الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پچھلی جمعے آپ لوگ سے ملاقات نہیں ہو سکی. اصل پہ اپنا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. ذات مبارک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات، ان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات، اس دنیا کی بھی اور اس دنیا سے ہٹ کر اخروی زندگی سے بھی متعلق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کے بھی واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. ایک بات اچھا ذہن میں رکھیں، صاف طور پہ اور کلیئر ہے یہ بات کہ کچھ بھی آپ کو انقلاب لانے کے لیے، کچھ بھی بدلاؤ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑے ہوئے ہونا ہے، ضروری ہے نہیں ہے بھائی. اگر آپ کچھ انقلاب لانا چاہ رہے، مثال کے طور پہ آپ ایک 10 سال کے بچے کو الف سے لے کے یا تک سکھانا چاہ رہے تو الف سے لے کے یا تک آپ سیکھے ہوئے رہنا ضروری ہے نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود آپ الف سے لے کے یا تک سیکھے ہوئے ہونا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے بارے میں کوئی بندہ یہ گواہی بھی دینا کہ یہ بندہ سکھانے کے قابل ہے، ضروری ہے نہیں ہے. تو خالی ایک الف سے لے کے یا تک سکھانے کے لیے اتنا پروسیس ضروری ہے. اور ایک مثال لے لیجیے آپ، اگر کوئی بندہ پورے محلے کو بدلنا چاہ رہا، پورے محلے میں انقلاب لانا چاہ رہا، تبدیلی لانا چاہ رہا، تو کون سا بندہ بن سکتا؟ وہ کچرا چننے والا نہیں نا. ارے بھائی، محلے میں انقلاب لانے کے لیے، بدلاؤ لانے کے لیے، لوگوں میں سدھار آنے کے لیے کون سا بندہ لوگ چوائس کریں گے؟ اور وہ کون سا بندہ محنت کر سکتا؟ جو ایجوکیٹ ہو. ٹھیک ہے نا بھائی، پڑھا لکھا بندہ رہا تو محلے میں انقلاب لا سکتا نا. نہیں بھئی، دکان میں بیٹھنے والا بندہ کبھی اسکول کی سیڑھی بھی نہیں چڑھا اور نہ کبھی الف سے لے کے یا تک الف کا بھالا پڑھا، اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، الف کا بھالا بھی نہیں پڑھے بلکہ، تو ایسا بندہ انقلاب لائے گا یا پڑھا لکھا بندہ انقلاب لائے گا؟ پڑھا لکھا لائے گا نا بھئی. ایک چھوٹے سے محلے میں انقلاب لانے کے لیے، بدلاؤ لانے کے لیے، سدھار لانے کے لیے اس بندے کا پڑھا لکھا ہونا انتہائی ضروری ہے. اچھا، خالی پڑھا لکھا رہا تو بھی نہیں چلتا، پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس بندے کا ذہین ہونا بھی ضروری ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ ایک بندہ ہے آخری پڑھا لکھا ہے، آخری ایجوکیٹ ہے، دماغ سے سرکٹ ہے، بدلاؤ لا سکتا ہو نہیں؟ اس کو لے کے آ کے گڈھے میں داخل کرنا پڑتا، انہیں کیا بدلاؤ لاتا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. تو بدلاؤ لانے کے لیے ایک تو ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے، سدھار لانے کے لیے ایجوکیٹ کا ہونا، یعنی ایجوکیشن کا ضروری ہے کسی بندے میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بندے کا دماغ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے، میں آپ کو 2 مثالیں دیا. الف سے لے کے یا تک پڑھانے کے لیے بھی پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے، محلے میں سدھار لانے کے لیے بھی پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے نا بھائی؟
بھائی میری بات سمجھ نہیں آ رہی. چھوٹی سی بات ہے کہ اس دنیا میں ضابطہ ہے, جب تک آپ اس لین کا, اس فن کا علم حاصل نہیں کرو گے اس کے ایکسپرٹ شمار نہیں ہوگے. اب چلو میں پڑھے کی مثال دیتا گیا, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل ڈالنا چاہ رہے, مثال کے طور پہ آپ ہوٹل ڈالنا چاہ رہے, تو ڈائریکٹ جا کے ہوٹل ڈالتے یا کسی ایکسپرٹ بندے کو پکڑتے؟ ایکسپرٹ کو پکڑتے نا بھائی, اس سے معلومات حاصل کرتے, اسے نالج لیتے کہ بھئی اس ہوٹل ڈالنے میں میرے کو کیا کیا کرنا پڑتا, کیا کیا پروسیس سے گزرنا پڑتا, ساری چیزیں پوچھتے نا بھائی. اور کس کو پوچھتے آپ؟ اسکراب والے کو پوچھتے. بھئی ہوٹل ڈالنا ہے تو اسکراب والے کو پوچھتے یا ہوٹل کے ماہر کو پوچھتے؟ ہوٹل کے ماہر کو پوچھتے, لازمی بات ہے. اور اسی طریقے سے آپ کسی اور, مثال کے طور پہ آپ وکیل بننا چاہ رہے, کیا بننا چاہ رہے آپ؟ وکیل بننا چاہ رہے, تو آپ ایڈوکیٹ کے پاس جاتے, ایڈوکیٹ کے پاس جاتے یا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے؟ ارے بولو بھائی, کس کے پاس جاتے؟ ایڈوکیٹ کے پاس جاتے نا. ارے نہیں میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا کیونکہ ڈاکٹر بھی بہت بڑا پڑھا لکھا ہے بھائی, اتنا پڑھا لکھا ہے کہ نہیں لکھا تو بھی سمجھنے نہیں آتا, اتنی آگے کی پڑھی ہے ڈاکٹر کی, بول کے ڈاکٹر کے پاس جاتے کیا؟ نہیں, وہ لائن الگ ہے, یہ لائن الگ ہے. اب آئیے آپ, تو چھوٹی سی چھوٹی چیز سیکھنے کے لیے, بڑی سی بڑی چیز سیکھنے کے لیے سکھانے والے کا خود سیکھا ہوا ہونا ضروری ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ. اب ایک گاڑی لائن پہ. اب میرا سوال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مدرسے کو گئے تھے؟ پورے خاموش. گئے تھے بھائی؟ ماشاءاللہ حافظ صاحب بول رہے, دیکھو نہیں گئے تھے. کبھی کسی مدرسے کی سیڑھی نہیں چڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس ٹیوشن لیے تھے کیا؟ لیے تھے. بھائی آج کل کیا چل رہا, اگر مدرسے میں نہیں جا رہے تو کم سے کم حافظ صاحب کو ذرا ایکسٹرا پیسے دے کے گھر پہ بلا کے پڑھا لے رہے, ان سے چل رہا نا بھائی. تو ایسا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے. اچھا نہیں, مدرسے کو بھی نہیں گئے, ٹیوشن بھی نہیں پڑھے, بڑی یونیورسٹی میں پڑھے تھے, ایسا ہے کیا بھائی؟ عثمانی یونیورسٹی میں پڑھے کیا؟ ہاں, کون سی بھی یونیورسٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم حاصل نہیں کرے. دیکھو میں بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت دیکھو آپ. میں کیا بتایا, پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. الف سے لے کے یا تک کسی کو سکھانا ہو تو خود پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے. ہوٹل ڈالنا ہے تو ہوٹل کا نالج ہونا ضروری ہے. دکان, چھوٹی سی دکان ڈالنا ہے تو وہ دکان کا نالج بھی ہونا ضروری ہے. نہیں تو اگر نالج نہیں ہوا خود بھی ڈوبے گا, دوسرے کو بھی لے کے ڈوبے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی مدرسے کی سیڑھی چڑھا ہے, نہ کسی جگہ ٹیوشن لیے ہیں, نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہیں, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے جاہلیت والے ماحول میں علم کا نور پیدا کر دیے, قرآن کی تعلیم کو عام کر دیے. اور ایسا ہی نہیں کہ جب تک موجود تھے تعلیم کو عام کرے, 1400 سال پہلے سے لے کے آج تک بھی ان کی تعلیم کو عام کیا جا رہا. یہ نبی کا معجزہ ہے نہیں ہے؟ ارے بھائی کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. نبی امی تھے, امی بولے تو ان پڑھ, امی بولے تو پڑھے ہوئے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن علم کا سمندر دے کے چلے گئے. ذہن میں آ سکتی بات, آ سکتی. کیا بولتے معلوم, اپنے حیدرآباد میں اگر کوئی بندہ ایسا بولا میرے کو ایک الف بھی نہیں آتا, با بھی نہیں آتا, تا بھی نہیں آتا, کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا, میں کبھی مدرسے کی سیڑھی بھی نہیں چڑھا, کالج کے گھنٹی بھی نہیں سنا میں, لیکن میں پورے کالج کے بچوں کو پڑھا کے آیا, کیا بولتے, اسکرو ڈھیلا ہے بولتے نا بھائی, ہڑیارے بھائی نہیں بولتے نا بولتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بھی تعلیم حاصل نہ کرے اور پوری دنیا کو تعلیم سے آراستہ کر دیے. تو نبی کا معجزہ ہے نہیں یہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نبی امی تھے لیکن پوری امت کو عالم بنا کے چلے گئے. ایک بات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ایک معجزہ, وہ کیا ہے؟ قرآن.
آپ لوگ بولیں گے اب بھی بول دیے نا بھائی پوری امت کو علم دے کے گئے. ارے وہ تو حدیثیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی ذات سے بیان فرما رہے تھے اللہ کے حکم کے ذریعے کہ بھائی وضو کرتے وقت سیدھے ہاتھ سے پانی لیا کرو, کلی کیا کرو, ناک میں پانی چڑھایا کرو, لوگوں کو تکلیف نہ دو, جو لوگوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کریں گے, جو قبر کی زندگی کو آسان بنانا چاہ رہا قرآن کو اپنے لیے لازمی کر لے, جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہ رہا وہ نبی کی میری زندگی کو یعنی نبی کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. یہ کہاں ملتی تعلیمات؟ حدیث میں ملتی نا. تو یہ سارا علم ہے نا, یہ سارا کا سارا علم آپ کو کہاں ملتا؟ حدیثوں میں ملتا. لیکن اس سے بھی ہٹ کے ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے وہ؟ قرآن. آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی یا لکھی گئی یا کسی کے ذریعے لکھائی گئی سب کے اندر تحریف ہو گئی. سب کے اندر تحریف یعنی بدلاؤ, اونچ نیچ. آپ توریت اٹھا کے دیکھ لو, اگرچہ آسمانی کتاب ہے لیکن محفوظ نہیں ہے. اور انجیل اٹھا کے دیکھ لو, اگرچہ آسمانی کتاب ہے لیکن محفوظ نہیں ہے. ہندوؤں کے رامائن لے لو, کون سی بھی کتاب لے لو ان کی اپنے ہندو مذہب کی, وہ محفوظ نہیں ہے. ان کی خود لکھی ہوئی کتابوں میں کتنی کی غلطیاں ہیں. ایک پنڈت صاحب بولتے کہ بھئی یہ رامائن صحیح ہے, انہوں بولتے یہ صحیح ہے, تیسرے بولتے یہ صحیح ہے. خود رامائن کے بارے میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں, رامائن کے بارے میں 1800 رامائن ایسے ہیں جو جس کے بارے میں دعویٰ کرتے وہ لوگ کہ بھئی یہ رامائن صحیح ہے, بلکہ 1800. اب اندازہ لگاؤ قرآن کے بارے میں کوئی بول سکتا ہے یہ حرف ایسا نہ ایسا تھا, بلکہ حافظ صاحب پکڑ کے دیتے کس کو بول رہے جی تم. تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ رہتی دنیا تک چیلنج ہے اس کا حرف تو بدلا کے تبدیل کر کے بتاؤ. کوئی تبدیل کر سکتا؟ تو نبی کا معجزہ ہے نہیں یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں, میں اصل چیز کی طرف آ رہا ہوں. شروع سے میری عادت ہے میں شروع میں بیان میں خالی آپ کو ذہن کھولنے کے لیے اتنے باتیں بتایا, اب اصل چیز کی طرف آ رہا ہوں میں. دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا تھا. کس کی شکل میں؟ اونٹنی کی شکل میں. سنے کبھی واقعہ یہ؟ سنا دوں؟ تھوڑا سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اپنے پاس. اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا تھا اونٹنی کی شکل میں. کیسی تھی وہ اونٹنی؟ پہاڑ سے نکالی گئی تھی. کہاں سے؟ پہاڑ ہے, اس کے اندر سے اچانک اونٹنی نکالی گئی, ان کی امت کو دیا گیا. اور یہ اللہ اس وقت کے جو صالح علیہ السلام تھے انہوں یہ تعلیم دے دیے کہ بھئی یہ اونٹنی ہے, اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے, اللہ کی طرف سے کرامت ہے, اس کے ساتھ کبھی چھیڑ چھاؤ نہ کیا جائے, اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی جائے, اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. بہرحال چند شرائط انہوں رکھ دیے. ٹھیک ہے, قوم ایکسیپٹ کر لی اور اونٹنی قوم کے درمیان رہنا شروع کر دی. کچھ شرائط تھے, وہ شرائط سب جنے مان بھی لیے تھے. لیکن جب ان کی, اب اصل چیز کی طرف آ رہا ہوں, جب ان کی جو اونٹنی ان کے امت کے درمیان رہ رہی تھی اس وقت ان کی امت ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی, اور وہ جو اونٹنی تھی اس کے ساتھ زیادتی شروع کر دیے. کون؟ ان کی امت کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ عذاب, ارے بولو بھائی, عذاب نازل کر دیے فوراً کہ بھئی اللہ کی طرف سے ایک نبی کے ذریعے ایک معجزہ دیا گیا تھا تمہارے کو اونٹنی کی شکل میں, اور اس کے ساتھ تم زیادتی کرے, لہٰذا تم خدا کے عذاب کے مستحق بن گئے. اللہ کے نبی کا معجزے کا انکار کر کے. چلیے اب آگے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن معجزہ ہے نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی, ہے نا. صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب اونٹنی کی بے حرمتی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کے ہلاک کر دیے. قرآن بھی ایک معجزہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا گیا. اگر اس قرآن کی بے حرمتی کرو گے, اس کو چھوڑو گے تو اللہ برداشت کریں گے؟ اصل چیز کی طرف آپ خاموش ہو گئے سب. ارے بھائی ایک اونٹنی جانور تھی نا, وہ اس کی بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیے. کیوں؟ نسبت اللہ کی طرف تھی اس اونٹنی کی, اور اس اونٹنی کی نسبت ایک نبی کی طرف تھی. ٹھیک اسی طرح سے یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کس پر اتارا گیا؟
रसूल पर उतारा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो जानवर थी, उसकी बेहुरमती पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर दिए। एक कुरान जो खुदा का कलाम है, खुद बात करे अल्लाह ताला, वो कलाम है, और वो कलाम नबी पर उतारा गया जो पूरी इंसानियत में सबसे अफजल तरीन शख्स है, उस पर उतारा गया। इतना प्यारा कलाम, इतना प्यारा मौजिजा, अगर उम्मत छोड़ेगी तो अल्लाह बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह छोड़ेंगे? जो कुरान को छोड़ेगा अल्लाह उसे छोड़ देंगे। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मेरे जहन से निकल रही, अरबी अलबत्ता उसका तर्जुमा सुन लीजिए। जिसका सीना कुरान से खाली होगा, जिसका सीना कुरान से खाली होगा, वो वीरान घर के मानिंद है। और वीरान घर का मतलब समझे आप, वहां पर शयातीन दाखिल हो जाते। अरे भाई आप लोग बोल लेते ना, बोल लेते आमतौर पे कि भाई घर को खाली नको छोड़ो, कम से कम छोटी मोटी लाइट तो भी जलाओ, नहीं तो बातिल जो जिन्नात वगैरह उनका बसेरा हो जाता। बोलते नहीं बोलते आप लोग? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिसका सीना कुरान से खाली है वो सीना वीरान घर के मानिंद है, और जहां पर वीरानी होती है वहां पर शैतान हमला कर देता है। तो मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है। अगर उसकी बेहुरमती करोगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब नहीं करेंगे। अब चाहे आप जितनी कोशिशें कर लो, रात भर खड़े रहकर नफिल में गुजार दो, रो रो कर आंखें अंधी कर लो, और इसी तरीके से अल्लाह को पुकार के हलक बिठा लो, और पूरा मजमा रोजा रख के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह कबूल करने वाले नहीं है। क्यों? तुम कुरान को छोड़ दिए, एक सूरत से सुनाने के लिए तैयार नहीं है। तो नबी का मौजिज़ा है नहीं ये? तो नबी के मौजिज़े की ऐसी बेहुरमती करना जायज़ है? तो ये बहुत बड़े लम्हे की बात है, लम्हे फिक्र की बात है कि भाई कुरान की इस आज़मत को समझना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बेहतरीन साथी है वो साथी, जब बंदे का इंतकाल होता है तो वो उसके सीने पर आकर बैठ जाता है, और जब उसको दफन किया जाता है तो कफन और कब्र के दरमियान आकर बैठ जाता है। फरिश्ते जब आते हैं तो फरिश्तों को दूर हटा देता है। कौन है वो? कुरान मजीद। इस प्यारे साथी को हम छोड़कर जिंदगी गुजार रहे, तो कामयाब हो सकते नबी के मौजिज़े को छोड़कर? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मौजिज़ा कुरान शरीफ है। ठीक है, चलिए तीसरे मौजिज़े की तरफ आ जाएंगे अपन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भी मौजिज़ा है। आप बोलेंगे अरे क्या भाई, जिसको बोले उसको मौजिज़ा बोल दे रहे। मौजिज़ा असल में बोलते किसको? मौजिज़ा उस चीज़ को कहते हैं जो इंसानों से आदतन नुमुदार ना हो सके। आम तौर पे इंसान से वो चीज़ सादिर नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते? मौजिज़ा। और वो चीज़ कोई नबी कर दे। मिसाल के तौर पे चांद के 2 टुकड़े करना कोई कर सकते? कर सकते? हाफिजा बोल रहे कहते मैं कर सकता हूँ, बोल के पूरे खड़ के 10 मरतबा उंगलियां फिराते रहे तो चांद के 2 टुकड़े नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ये मौजिज़ा है नहीं है? तो आम इंसान ये काम नहीं कर सकते। जो आम इंसान काम नहीं कर सकते और वो नबी कर दे, उसको बोलते मौजिज़ा। कुरान कोई भी ला सकते थे? नहीं ला सकते थे। तो कौन लेकर आए? किसके ऊपर लेके? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये कुरान मौजिज़ा हुआ। चलिए ठीक इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू आती थी। अपने पसीने में आती आखिरी खट्टी बो आती। लोग उसको पसंद भी नहीं करते, करीब आना भी पसंद नहीं करते। ये हमारे पसीना है, ये हमारे गुनाहों की वजह से। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू आती थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन फरमाया करते थे कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मौजूद है, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना चाहते थे तो खुशबू हमें खींच कर लेकर जाती थी कि प्यारे नबी यहाँ के आपके यहाँ मौजूद है। यह नबी का मौजिज़ा है नहीं है? तो नबी का पसीना भी मौजिज़ा है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بھی معجزہ ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا, ایمان لے کر آ گئے. وہ ہم دیکھے تو لاتے, زیادہ گور کے دیکھے تو چپل اٹھاتے. بھائی اگر اپن دیکھے کسی کو گور کے, کئی کو دیکھ رہے گور کے بولتے نہیں بولتے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری نگاہ جب کسی پر پڑتی تھی تو ایمان کی توفیق مل جاتی تھی. یہ معجزہ ہے نہیں ہے؟ تو نبی کی معجزے ہیں یہ. نبی کی معجزوں کا ذکر چھوڑ دیے ہم. کیوں چھوڑ دیا معلوم؟ یہ سائنس کی ہوا چلنے کی وجہ سے, سیکولرزم کی ہوا چلنے کی وجہ سے, لادینیت کی ہوا چلنے کی وجہ سے ڈر رہے ہمارے لوگ معجزہ بیان کرنے کے واسطے. ارے نہیں بھائی, میں اگر معجزے بول لیتے بڑا تو لوگ انکار کرتے. ارے کیا سنا رہے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, کہتے نہیں ہوتا جی, بیکار کے پھینک رہے کیا. یہ یورپ بول رہا ہے یہ بات, انگریز بول رہا ہے یہ بات, تو ہمارے مسلمان سنانے سے ڈر رہے. یہاں پر نہیں ہے ایسا ماحول, باہر ممالک میں ایسا ماحول ہے. تو اس وجہ سے میں چاہا کہ آج خالی معجزوں کا ذکر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک بھی معجزہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی معجزہ تھا, جس کو اچھے الفاظ میں لعاب مبارک بولتے. کیا بولتے؟ لعاب مبارک. کسی پانی میں پڑ جاتا, پانی میٹھا ہو جاتا. کسی سالن میں گر جاتا, سالن 2 کے لیے کافی تھا تو 1000 لوگ کھا کے نکل جاتے. صحابہ کے واقعات ایسے کہ چھوٹے سے سالن کے کٹورے کے اندر پوری صحابہ کی جماعت کھا کے نکل گئی, اور سالن جیسے کا ویسا ہے. کس کی برکت تھی یہ؟ نبی کے لعاب مبارک کی برکت تھی یہ ہے ہمارے نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے, جتنا آپ ان کے معجزات کا ذکر کرتے جاؤ گے محبت میں اضافہ ہوتے جائے گا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ذرا جلدی سمجھنے آتی. اگر آپ دے دوں, نوجوان بچے زیادہ ہے اس لیے دے رہا ہوں مثال. یہ اگر آپ اپنی محبوبہ کا کسی کے سامنے ذکر کریں تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ایسا خاموش ہے آپ لوگ, محبوبہ کو نہیں پہچانتے؟ نہیں پہچانتے, سب پہچانتے بھائی, زمانہ ایسی چل رہا. میں مثال دے رہا ہوں, آپ اپنی محبوبہ کا کسی کے سامنے ذکر کر رہے تو آپ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ چلو آپ نہیں کر رہے, آپ اچانک بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ایک بندہ آ گیا, آ کے بولا کہ بھائی چلو محبوبہ کی چھوڑو, آپ لوگ پریشان ہو رہے, بہت شریف لوگ دکھ رہے ماشاءاللہ, آپ لوگ ایسے نہیں ہیں. کسی اور کی مثال دیتا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے اچانک ایک بندہ آ کے بولا بھائی آپ کے والد صاحب بہت پیارے ہیں, بہت پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ محلے میں ایسا بندہ میں نہیں دیکھا. دل خوش ہوتا نہیں ہوتا؟ اگرچہ آپ کے والد صاحب اسی وقت پہ بھیری مار کے آپ کو گھر سے باہر نکالے ہوں گے, آخری آپ کی پھر رہی ہوں گی والد صاحب کے اوپر, لیکن اسی لمحے میں کوئی آ کر والد صاحب کی تعریف کر دے تو دل خوش ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ والد صاحب ہے, میرا ایک لگاؤ ہے ان سے, ان کی اگر کوئی تعریف کرے گا تو میرے کو خوشی ہوگی اور محبت بڑھے گی. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جب سنتے جاؤ گے, ان کی تعریفات سنتے جاؤ گے, خود بخود مزے آتے جائیں گے, محبت میں اضافہ ہوتے جائے گا. تو نبی کے معجزات کا ذکر کرو, گھروں میں کرو بھائی. میں دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں, میں بھی آپ لوگ کے درمیان ہی رہتا ہوں, کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا, میں کوئی زمین سے نہیں نکلا. میں دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں, بچے 10-10 20-20 سال کے ہو جاتے, شادی کی عمر ہو جاتی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بٹھا کے ان کے سامنے ذکر نہیں ہوتا. ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے یہ, جب نبی راستے سے گزرتے تو درخت سلام کرتے تھے, درخت سلام کرتے تھے. اونٹنی رونے پر مجبور ہو جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. معجزہ ہے نہیں یہ, کوئی دوسرا کر سکتا ہے ایسا؟ بٹے باز کر سکتا بابا, یہ بنلے کے کلے کے جو جھاڑیاں مارتے رہے وہ بابا کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ نرالا پن ہے کہ ہر ادا ان کی معجزہ ہے, ان کی ہر ادا معجزہ ہے. تو یہ معجزے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی محبت میں اضافہ ہونا, نبی کی محبت میں اضافہ ہونا. تو بہرحال آج کے اس جمعے میں بس میں یہی سبق دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خوب کریں, خوب کریں. ارے بھائی تھک جائیں, زبان تھک جائے, دل پھر بھی بے چین رہے کہ اور سنو بول کے, اس کو بولتے ہیں محبت. بیکار کے فانی دنیا سے, فانی دنیا کے اندر ایک محبوبہ کا 12 گھنٹے کال آیا تو بھی ہمارے بچے لگے ہوئے رہے, تھک رہے بھی نہیں.
ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 منٹ تذکرہ نہیں کرتے اپن، یہ محبت ہے؟ تو خوب تذکرہ کرو، اس کے لیے طریقہ بتاؤ میں. ارے بھائی خالی میں بیماری بولتے گیا، یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری، اس کا علاج نہیں بتایا تو فائدہ مند آدمی میں نہیں نا. تو علاج بتاؤ، اس کا کرو گے عمل؟ اس کا بہترین علاج بتا رہا ہوں میں. جتنے مرد حضرات ہیں وہ بھی، اور جتنے یہاں پر مرد حضرات کے گھر میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی بہترین ایک آلٹرنیٹ لے کے آیا میں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مسجد میں آ کے پورے سنتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، مصروفیتیں بڑھ گئی. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آن لائن تعلیم ہوتی، آن لائن تعلیم ہوتی. کوئی بھی پیسے ویسے نہیں لیتا ہوں میں، ٹینشن مت لو، کہاں لگا پورے آن لائن میں تو ختم 1000-1500 ڈالو ور رہنو، کچھ بھی نہیں ہے، ٹینشن مت لیجیے آپ، ٹھیک ہے. میرا نمبر بھی مینشن نہیں ہوتا اس کے سامنے، خالی آپ لوگ کو وہ لنک میں جوائن ہونا ہے. روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں تعلیم ہوتی، ان کی نبی کی زندگی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیم ہوتی. ارے بھائی آپ سنیں گے، آپ کے بچے سنیں گے، آپ کے گھر میں سنیں گے تو بدلاؤ آئے گا نہیں آئے گا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹے بچے کا واقعہ، تھوڑا ایک واقعہ سناتا ہوں. یورپ کا واقعہ ہے یہ، اور حال ہی کا واقعہ چند پہلے، وہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہو گئی تھی، میں اشارہ دے رہا ہوں خالی اس کی طرف. واقعہ کیا ہے، ایک ٹیچر کھڑے ہوئے تھے، پورے بچوں سے پوچھ رہے بتاؤ بھائی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ دیکھو تعلیم کا کیا اثر پڑتا گھر کے اندر، تعلیم کا. ٹیچر پوچھ رہے سب سے، بتاؤ بچوں تم کیا بنو گے؟ ایک بچہ بولا ہمارے والد صاحب ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. ایک بچہ آپ کیا بنو گے؟ ہمارے والد صاحب وکیل ہے، میں بھی وکیل بنوں گا. ایک بچے سے پوچھے تم کیا کرو گے؟ ہمارے والد صاحب بہت بڑے تاجر ہے، میں بھی بڑی تجارت، بڑے پیمانے پہ تجارت کروں گا. ایک بچے سے پوچھے تم کیا کرو گے؟ ہمارے والد صاحب ہوٹلنگ کرتے، بھائی ہوٹلیں ڈالتے کرتے، میں بھی دبا کے ہوٹلنگ کروں گا، دبا کے ہوٹلیں ڈالوں گا، کاروبار چلاؤں گا. بہرحال وہ ٹیچر پوچھتے گئے، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے جواب دیتا گیا. کوئی انجینئر بولا، کوئی ڈاکٹر بولا، کوئی وکیل بولا، بہرحال کوئی منسٹر بولا، کوئی پی ایم بولا. کیا کرنا ہے؟ میرے کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں، پڑھنے بھی نہیں آتا، لکھنے بھی نہیں آتا، میں پی ایم بنوں گا. ہر بچہ اپنے حساب سے جواب دیتا گیا، ٹھیک ہے. اب ایک بچے کو پوچھے تم کیا بنو گے؟ وہ بچہ بولا میں صحابی بنوں گا. ٹیچر پریشان، ارے یہ کون سی ڈگری ہے بھائی، صحابی بنوں گا، اور کون سے کالج میں تو یہ پڑھاتے ہیں؟ تو ٹیچر پوچھے تم صحابی کیوں بنو گے؟ ہر بچہ تو بتا دیا میرے والد صاحب ڈاکٹر ہے، میں ڈاکٹر بنوں گا، وکیل ہے وکیل بنوں گا، ہوٹلنگ کرتے ہوٹل ڈالوں گا، ہر بچہ بتا دیا. تم بتاؤ تم کیوں صحابی بنو گے؟ کیا تمہارے والد صاحب صحابی ہے؟ پوائنٹ کا سوال تھا نا بھائی. تو بچہ جواب دے رہا نہیں، والد صاحب تو صحابی نہیں ہے، لیکن میری والدہ اور میرے والد صاحب روزانہ ہم کو بٹھا کے کچھ کہانیاں سناتے، کچھ سٹوریز سناتے. اس کے اندر یہ ہوتا کہ صحابی نے ایسا کیا، صحابی نے ایسا کیا، صحابی نے ایسا کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں کی مدد کی، یہ صحابی تھے. صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کر دی، یہ صحابی تھے. ایسے واقعات ہم کو بہت سناتے. تو اب میری خواہش یہ بن گئی کہ میں بھی صحابی بنوں. دیکھ رہے آپ تعلیم کا اثر، دیکھ رہے نا تعلیم کا اثر، یہ ہوتا تعلیم کا اثر. تو آپ لوگ یہ کیجئے بھائی، اللہ آج عہد کر لو، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، عہد کر لو کہ روزانہ جب تک ہماری سانس اس جسم میں باقی ہے، نبی کی زندگی کو ہم بولو بھائی. اب بولنے کے ٹائم پہ کچھ بھی نہیں بولتے، ارے نبی کی زندگی کو سناتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. اس کے لیے بہترین موقع ہے نماز کے بعد. ہمارے پاس آلریڈی ایک گروپ میں 240 کے قریب لوگ ہیں، اور کے گروپ میں 80 ہے، اور کے گروپ میں 60 لوگ ہیں، اور کے گروپ میں تقریباً 100 کے قریب ہے. بہرحال کئی گروپ ہیں ہمارے، ان گروپوں میں ہم لنک بھیج دیتے. کوئی پیسہ نہیں رہتا، کوئی آپ سے فیس نہیں رہتی، بس آپ کا وقت لیتے. وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد 9 بجے ہم لنک بھیج دیتے. اس میں خالی آپ کو جوائن ہونا رہتا اور غور سے سننا رہتا. اس کے اندر قرآن کی تلاوت بتایا نا میں، قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. چھوڑ دو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ضروری ہے. ہاں ان انبیاء کے ساتھ جو عذاب آتا تھا وہ اچانک آتا تھا اور سب کو ہلاک کر دیتا تھا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے بھیک مانگا تھا کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا. یہ نبی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج ہم موجود ہیں. تو ایک ساتھ عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن جو بندہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں ڈال دیں گے. تو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو تلاوت کریں ان کا سنیں. ہمارے پاس 9 بجے سے لے کے 9:20 تک آدھے پارے کی تلاوت ہوتی.
5 منٹ اس کی تفسیر ہوتی مختصر انداز میں, اور باقی کے 3-4 منٹ تعلیم ہوتی. برابر آدھے گھنٹے کے اندر پورا کیس ختم ہو جاتا. صرف آدھا گھنٹہ دینا ہے, روزانہ کرتے رہیں گے. تو مثال دیا نا میں, جب محبوب کے تذکرے کو سنتے جاؤ گے تو پھر خود بخود محبت بڑھتے جائے گی. کریں گے نا بھائی, کریں گے نا؟ تو نماز کے بعد سارے لوگ اپنے نمبر, میں اس سے پہلے جل پلی کا بھی گروپ بنایا تھا نا بھائی, اس سے پہلے جمعہ میں جب بیان ہوا تھا تو جل پلی والوں کا گروپ بنایا گیا تھا, اسی میں جڑ جائیے آپ, وہاں پر لنک بھیج دیں گے. روزانہ پابندی سے آپ بھی سنیے, آپ کے گھر والوں کو بھی سنائیے, بچوں کو بھی سنائیے. بچے آپ سے تقاضا کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہمارا کوئی اسلام سکھاؤ, بلکہ ہم صرف دنیا سکھاتے جا رہے, اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں دے رہے. کل قیامت میں یہ بچے ہمارا دامن پکڑ کے اللہ کے سامنے شکایت کریں گے. تو اس شکایت سے بچنے کے لیے کم سے کم اتنا تو کر لو کہ آدھا گھنٹہ بچوں کو قرآن اور نبی کی زندگی اور تھوڑی بہت تفسیر کریں گے نا بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بولا گیا صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.